أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. کفار و مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے پھونک کر کے بجھا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے نور کو مکمل کر دے چاہے کافروں کو یہ چیز ناپسند لگے۔ وہی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق کو تمام دین کے اوپر غالب کر دے چاہے کفار و مشرکین کو یہ چیز ناپسند ہو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 32 اور 33 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33، یہ دونوں آیتیں پچھلی تمام آیتوں سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ پچھلی جو تمام آیتیں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی جو اصل حقیقت ہے اور اس دنیا میں اور آخرت میں جو ان کا اصل مقام ہے اور ان کے جو کفریہ عقائد ہیں اور ان کی جو اسلام کے خلاف جارحانہ ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تردید فرماتے ہوئے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہو، چاہے کفار مکہ ہو، چاہے کسی بھی کمیونٹی سے یہ کفار و مشرکین تعلق رکھنے والے ہو، ان لوگوں کی چاہت، ان لوگوں کی منشا، ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے اسلام کو، دین حق کو، قرآن و سنت کی روشنی کو ملیا مٹ کر دیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے پھونک کر کے بجھا دے۔ منہ سے پھونک کر کے بجھا دے کیا مطلب؟ پروپیگنڈا کر کے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں نا، اسلام کو، مسلمانوں کو بالکل ذلیل کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کے خلاف اکسا دینے کے لیے پروپیگنڈے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حقیقت ہوتی نہیں لیکن پروپیگنڈا کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ فرمایا کہ یہ جو کفار و مشرکین ہے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے پھونک کر کے اللہ کے نور کو، یعنی ہدایت کے نور کو، یعنی اسلام کے نور کو، یعنی قرآن و سنت کی روشنی کو منہ سے پھونک کر کے بجھا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افترا بردازی کر کے، جھگڑا تکرار کر کے، اپنے منہ سے بول کر کے، پروپیگنڈا کر کے اسلام کو کسی طرح سے مٹا دے۔ لیکن یہ ایسے ہی جیسے سورج کی روشنی کو پھونک مار کر کے بجھانا، کوئی بجھا سکتا ہے؟ سورج جب اگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو کوئی چاہے گا کہ پھونک مار کر کے اس کو بجھا دے؟ کیا سورج کی روشنی کو بجھا سکتا ہے؟ نہیں بجھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَيَابَ اللَّهُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا انکار کرتا ہے، ڈینائی کرتا ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے اپنے جسم کے بالکل آخری حصے سے زور لگا کر کے جو اسلام کے خلاف بولا کرتے ہیں، وہ پورا زور اپنی پوری زندگی لگاتے رہیں اور ان کے بعد بھی ایسے لوگ پیدا ہو کر کے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ڈینائی کر دیا کہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں بجھا سکتے ہو۔ کیوں نہیں بجھا سکتے ہو؟ وَيَابَ اللَّهُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انکار کرتے ہیں، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی روشنی کو مکمل کر کے چھوڑے گا چاہے کافروں کو یہ چیز ناپسند لگے۔ آج لوگ پورے قوت کے ساتھ اسلام کی خلافی کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اسلام کی جو حقانیت ہے اس کے سامنے کسی کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر، اسلام دھرم کے لیے جو عقلی اور نقلی دلیلوں کی مضبوطی ہے اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کو مکمل کر کے چھوڑے گا چاہے مشرکوں کو، کافروں کو ناپسند لگے۔ آگے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی،
وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ ہدایت کا مطلب صحیح ایمان، ہدایت کا مطلب سچی خبریں، ہدایت کا مطلب جو صحیح ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے مسلمانوں کو دیا ہے، لوگوں کو دیا ہے۔ ہدایت سے مراد یہ ہے، اور دین حق سے مراد وہ صحیح اور نیک اعمال ہے جو دنیا میں بھی نفع بخشے اور آخرت میں بھی نفع بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دین کے اوپر غالب کر دے۔ کس کے ذریعے سے؟ صحیح دلیلوں کی روشنی۔ آپ دنیا کے اندر اگر غور و فکر کریں گے، اگر کائنات کے اندر غور و فکر کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح دین دین اسلام ہے۔ آپ اگر اپنے جسم کے اندر غور و فکر کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام کو پسند کیا ہے، صحیح معنوں میں وہی صحیح دین ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح معنوں میں سچا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ابھی آپ کو بتلا دیں، ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کلکی اوتار نام کی کتاب۔ لکھنے والا کون ہے؟ غیر مسلم ہے، ہندو دھرم کا ہے، بڑی ذاتی کا ہے، اور اس نے کلکی اوتار لکھا ہے۔ اور کلکی اوتار میں اس نے ویدوں کے جو شلوک ہوتے ہیں اس سے اس نے ثابت کیا ہے کہ کلکی اوتار سے مراد صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے اسلام قبول کیا یا نہ کیا یہ اس کا کام ہے، لیکن اپنی کتاب کے اندر جو اس نے ریسرچ کیا، جو تحقیق کیا، اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کلکی اوتار کا جو ذکر ویدوں کے اندر ہے، دھرم گرنتھوں کے اندر ہے، اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو کہا کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے، دین حق دے کر کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ غالب اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، آج بھی غالب ہے، لیکن مسلمان چونکہ مسلمانیت سے دور ہیں، مسلمان اسلام سے دور ہیں، مسلمان اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے ذلیل و رسوا ہیں۔ دیکھیں اس سلسلے میں دو حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الفتن، حدیث نمبر 2889 کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے اس زمین کو لپیٹ دیا گیا، اور جب لپیٹا گیا تو میں زمین کے مشرق و مغرب کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے جس حصے کو لپیٹا گیا اس حصے تک میری امت کی حکومت جائے گی۔ اور لوگوں نے دیکھا بھی کہ دنیا کے اکثر حصے پر مسلمانوں نے، مجاہدوں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ اور اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر امام تمیم الداری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں پہ دن اور رات ہوتی ہے۔ دن اور رات تو پورے زمین میں ہوتی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں پر دن اور رات ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو عزت دینا ہے ان کو عزت دے کر کے اسلام کو سربلند کر دے گا، اور جو ذلیل ہے ان کو ذلت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بالکل نیست و نابود کر دے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت سے مراد وہ عزت ہے جو اسلام کے ذریعے سے ملے، اور ذلت سے مراد وہ ذلت ہے جو اسلام کو چھوڑنے سے ملے گا۔ اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ اس چیز کا مشاہدہ میں نے اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر کیا کہ جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اللہ نے ان کو سربلند کر دیا، اور جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا ان کو۔ محترم سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ مکمل ہو کر کے رہے گا، غالب ہو کر کے رہے گا، چاہے کسی کو برا ہی کیوں نہ لگے، چاہے مشرکوں کو یہ چیز ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پہلے بھی غالب کیا ہے، آج بھی دین اسلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اسی لیے جو بیڈ ایلیمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ تل ملا رہے ہیں۔
کیونکہ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو اپنی دکان چلتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہے، اسی لیے وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن ان کے پروپیگنڈا کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو سربلند کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا